بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہوتے ہیں سائم خان. آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے روزانہ، اور روزانہ ہی ہم آپ کو جو جنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے اپڈیٹس بھی تازہ ترین دیتے ہیں صبح سویرے، تاکہ آپ کو پتہ چلے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، بدلتا موقف جو ہے وہ موسم کم بدلتا ہے اور ان کے بیانات بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور ایسا یو ٹرن لیتے ہیں وہ کہ آپ پہلے وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر دوسری جانب بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ان کی جو کیبنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں نا، مارکو روبیو ہو گئے، پیٹ ہیکسٹ ہو گئے، ان کو بھی خود نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ کہنے والے ہیں. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو مجھے لگتا ایسے ہے آپ 1 گھنٹہ اگر ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل دیکھنا بند کر دیا، ایکس نہ دیکھیں نا، اگلے گھنٹے میں کچھ سے کچھ ہوا ہوتا ہے. یہ چل رہا ہے آج کل، وار اپڈیٹس کے ساتھ کیچ اپ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کی شروع کی کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں شاید فیک ہیں، کسی نے مذاقیہ ٹویٹ کی ہے، پیروڈی اکاؤنٹ ہوگا، لیکن پتہ چلتا ہے وہ ایکچوئل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا. آپ سوچیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ اباؤٹ دا سعودی ولی عہد، وہ مجھے 10 دفعہ وہ جا کے ویریفائی کرنا پڑا کہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بولا ہے. مطلب یہ بول سکتا ہے کوئی سفارتی آداب، اور ایز اے پریزیڈنٹ یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں نے 10 جگہ وہ ویریفائی کی اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ سچ بات ہے. آئی تھنک وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. وہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، بہت سارے وہ دعوے کرتے ہیں. لیکن ابھی نیا جو ان کا دعویٰ ہے، ایک تو یہ کہ میں تو بھائی سیلیوٹ پیش کرتی ہوں ایران کی، جو خاص طور پہ جو ان کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اور جو ایک لیگو مووی آتی ہے وہ جو اس میں منظر کشی کرتے ہیں نا، وہ بہترین ہوتی ہے. وہ ہی دکھاتے ہیں ایک ٹیبل پہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے، پہلے تو وہ دھمکیاں لگا رہے تھے، وہ بیٹھے اور خود ہی انہوں نے ایران کا جھنڈا بھی لگا دیا، اپنے ملک کا بھی، اور ایک چیئر خالی، ایک پہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ وہاں پر ایران موجود نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں رجیم بھی چینج ہو گیا ہے. اچھا، نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں. اب یہ نیا گروپ کون ہے گیس کریں آپ. نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لگتا ہے مشتبہ خامنہئی شدید زخمی اور بری حالت میں. لگتا ہے انہیں سی آئی اے کیا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس کوئی کنفرم رپورٹ ہی نہیں ہے. آپ سوچیں جلد جان لیں گے ایرانی اسپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں. ایئر فورس 1 پر ٹرمپ نے صحافیوں پر گفتگو کو بتایا کہ ایران میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے. تبدیل ہو گئی حکومت؟ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے شاید ان کو کوئی وہم ہے. اچھا، ویسے اس جنگ نے نا بہت سی چیزیں ایکسپوز کی ہیں، بہت سے پرسپیکٹیوز، بہت سے نیریٹیوز شیٹر ہوئے ہیں. سالوں سے جو لوگوں کو لگتا تھا کہ اچھا ایسا ہے، وہ اب لگتا ہے کہ جیسے ایسا نہیں تھا. ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے ہمارے پروڈیوسر میں بریفنگ جو دے رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیلی سولجرز کے حوالے سے ایک یہ بڑا ایک پرسپیکٹیو تھا کہ وہ تو پاتال تک جان نہیں چھوڑتے، ویل اکوپڈ ہوتے ہیں، اور اسرائیلی ڈیفینس سسٹم کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو میں بڑا سرپرائز ہوا تھا، کیونکہ ہم نے جو یہ جو جنگیں جتنے دفعہ اسرائیل کانفلکٹ میں دیکھا ہے، کیا آئرن ڈوم، کیا ڈیوڈ سلنگ، کیا ایرو 1 ایرو 2، کچھ نہیں. میزلز جا رہے ہیں، حیفا میں بھی جا رہے ہیں اور تل ابیب میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ سب جو جھوٹ بنا پرسپیکٹیو بنایا. آپ دیکھیں نا اسرائیل کتنی مار کھا رہا ہے، ساری مار اسرائیل کو ہی پڑ رہی ہے. ایون کہ اب جو ریزرو ٹروپس ہیں وہ امریکہ سے منگوائے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور وہی بات، کہاں گیا بھائی آپ کا آئرن ڈوم، کہاں گیا آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی؟ اور مطلب، اور اس کے بعد جب یہ لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا، مجھے بہت ہنسی آتی ہے. غزہ میں کیا کیا؟ غزہ میں جب بچے مر رہے تھے تو آپ ہی لوگ تھے نا، اسرائیلی تھے نا جو یہ سب کر رہے تھے. جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو بھوک سے، ان چیزوں سے محروم کیا گیا. بچے آج تک وہاں پر جو حالات ہیں نا، اس جنگ میں ایک چیز غلط جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ غزہ سے سب کی نظریں ہٹ گئی ہیں. جی، غزہ کو اتنا ایئر ٹائم نہیں ملتا. غزہ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اپنے دعاؤں میں بھی، اور آپ نے اس کے بارے میں بولتے رہنا. آلسو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران پہ پہلا حملہ جو تھا، جو امریکی میزل آیا تھا، وہ مناب میں آیا تھا، جہاں پر ذرا بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی اسکول کے اوپر. ناٹ ٹو فرگیٹ، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نئی بات سن لیں. اپنے جو سوشل ٹروتھ ہے یا ٹروتھ سوشل، انہوں کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر انہوں نے لکھا ڈیل نہ ہوئی اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے تمام بجلی گھر، تیل کنویں اور جزیرہ خاک تباہ کر دیں گے. فائنینشیل ٹائمز سے وہ بات کر رہے تھے. پھر کہہ رہے تھے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت اسپیکر باقر قلبیاف نے دی تھی. یہ تمام تر باتیں. اور ابھی میں نے تازہ ترین بیان سنا ہے کہ کھلے نہ کھلے جنگ اختتام کی طرف جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کتنا تضاد ہے ان کی اس باتوں میں. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بات بتائی اور جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے
کتنا تضاد ہے. اچھا، امریکی صدر ٹرمپ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے عسکری کارروائی پر غور کر رہے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے. یہ جناب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ کب سے ہو رہی ہے؟ 2-4 ہفتے ہوں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے حوصلہ نہیں پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مجھے فضائی جو مار پڑی ہے شاید وہی ابھی برداشت کرنا مشکل ہوئی ان کے لیے. ٹرمپ نے ابھی تک اس آپریشن کی منظوری نہیں دی. امریکہ مذاکرات کے لیے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. صدر ٹرمپ اس آپشن کے لیے عمومی طور پر آمادہ ہیں. امریکی عہدیدار کے مطابق یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور پرخطر مشن ہے، کیونکہ یورینیم جو وہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو افزودہ یورینیم ہے وہ نکال کے میں نے US لے کے جانا ہے. کیسے گزریں گے کہاں سے؟ اب تجزیہ کاری تو کہہ رہے کہ بڑا پرخطر مشن ہے. کر نہیں سکتے، کریں گے کیا مطلب؟ اچھا چلے جی، اب بتا دیں ایران اس ساری صورتحال پہ کیا کہہ رہا ہے. ایران کی امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی سختی سے تردید، واشنگٹن کے مطالبات کو غیر معقول قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بتاتے ہیں کہ صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا صرف تبادلہ ہوا ہے، یہ بھی آفیشیل ایک بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے جس میں امریکہ کی جانب سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے. کہاں سے ظاہر کی گئی ہے؟ امریکہ کی جانب سے. اب تک براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ کہا کہ امریکی سفارتکاری پر طنز بھی کیا. انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکاری کے دعووں کو خود امریکہ میں کتنے لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور پہلے دن سے ہمارا موقف واضح ہے کہ ہمارے جو نکات ہیں ان پر غور کیا جائے. لیکن بہرحال یہ ایران نے ساری بات بتا. اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کا کیا رد عمل ہے. ساتھ ساتھ ترکی نے ایرانی بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ترک وزارت دفاع نے یہ بتایا کہ ایرانی میزائل فضائی حدود میں داخل ہونے پر مشرقی بحیرہ روم میں موجود نیٹو کے فضائی نظام نے کامیابی سے مار گرایا. یہ رواں ماہ چوتھا واقعہ ہے. اس سے پہلے 3 واقعات کی ایران تردید کر چکے. اچھا، یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے. ٹرکی پہ میزل آنا بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر ٹرکی پہ اٹیک ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ پھر پورا نیٹو جو ہے وہ آپ جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے وہ اس کنٹری کو اٹیک کرے گا. انقرہ کو اس معاملے کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی تھی. ایرانی فوج نے کہا ہے کویت کے پانی صاف کرنے کے پلانٹ پر جو ڈی سینلائزیشن واٹر ہوتا ہے اس پر ایران نے حملہ نہیں کیا. اچھا، اب یہ ایران جو حملوں کی تردید کر رہا ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا سعودی کی جو آئل ریفائنری تھی ارامکو، اس پہ حملہ ہوا، ایران نے کہا کہ میں نے نہیں کیا. اب ٹرکی پہ حملہ ہوا، ایران نے کہا میں نے نہیں کیا. عمان پہ جو حملہ ہوا ایران نے کہا میں نے نہیں کیا. ابھی جو کویت کی ڈی سینلائزیشن پلانٹس پہ حملے ہو رہے ہیں ایران کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ان کنٹریز کو اس وار میں گھسیٹنے کے لیے، ڈریگ کرنے کے لیے یہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہاں سے حملے ہو رہے ہیں. اچھا جی، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ ایران جنگ ہماری نہیں، مطلب وہ ایک نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کہا اپنے موقف پر قائم ہے، جنگ کا حصہ بن کر اپنے شہریوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. اسی طریقے سے اسپین نے 2 ٹوک موقف اپنایا. ایران جنگ میں شامل امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہے. اسپانوی وزیر دفاع کہتے ہیں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایران جنگ میں فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیصلے کے بعد امریکی جنگی طیارے جو ہیں طویل ایک متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. اب سوچیں کتنا غصہ آیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو ان دونوں ملک پر. امریکی صدر اسپین پر پابندیاں لگانے کی پہلے ہی دھمکیاں دے چکے ہیں، تو اسپین بھی ڈٹ گیا. انہوں نے کر لیں جو کر لیں، آپ تو پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں. تو اب اچھا، یہاں پر ایک بڑا ایک کروشل ایک اینگل ہے، ذرا وہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر مشرق وسطی امور منصور جعفر صاحب. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ابھی صدف بات کری تھی اسپین کی، اس سے پہلے UK کا بتایا. UK، اسپین، نیٹو، ڈونلڈ ٹرمپ ترلے منتیں کرتے رہے، کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ہاتھ بازو نہیں پکڑایا. بٹ جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا خلیجی ممالک میں امریکن ملٹری بیسز کو نشانہ بنا رہا تھا، اس پوائنٹ پہ ہر ملک اپنے سالمیت کا دفاع کا حق رکھتا ہے. لیکن ایسے پوائنٹ پہ پاکستان نے جو سفارتکاری کی اور پاکستان نے جو بیک چینل ڈپلومیسی کی، نہ صرف خود اس وار میں پاکستان انگیج ہونے سے اپنے آپ کو روکا، بلکہ جو خلیجی ممالک تھے، سعودی ہے، قطر ہے، کویت ہے، UAE ہے، ان کو بھی ایکسپلیسٹلی اس وار میں انگیج ہونے سے روکا پاکستان نے. تو پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے سر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں ڈے 1 سے ہی اس جنگ کے آغاز سے ہی جتنے ایک افیکٹو ڈپلومیسی اور خاص طور پہ ایک اپنی بیلنسڈ اپروچ جو ہے، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے بڑی کروشل تھی کہ پاکستان ظاہر ہے ایک بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، ہمسایہ ملک ہے، اور اسی طریقے سے جو سعودی عرب اس کے ساتھ پاکستان کا ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ موجود ہے کہ جس کے تحت ہم سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ نبھانے کے پابند ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے بڑا ایک ٹائٹ روپ بن گیا تھا، اور پاکستان کس طریقے سے اپنی ایک بیلنس اپروچ لے کے چلے. تو پاکستان نے نہ صرف یہاں پہ بڑی ایک بیلنس اپروچ کو اپنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی فورم میں
पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जो नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप थी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने उस फोरम को भी बड़ा डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल किया और वहाँ पे पेश की जाने वाली जो दो मुख्तलिफुल ख्याल करारदादें थी उन दोनों की हिमायत करके अपनी इस बैलेंस अप्रोच को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर करवाया। तो इसकी वजह से एक एतमाद डेवलप हुआ खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर, और बिलखुसूस अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो मिस्करी और सियासी क़यादत है उनकी एक पुरानी रैपो चली आ रही है जिसको वो बड़े तहसीन की नज़र से देखते हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान ने अपनी ये रैपो जो है डेवलप की, जो भारत की तरफ से एक मुहिम जो की गई गुज़श्ता बरस, उसमें जो पाकिस्तान का भरपूर जवाब और फिर उसमें पहुंचाए जाने भारत को नुकसानात पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने उनकी उस बात को ऑनर करते हुए जंगबंदी का जो ऐलान किया, तो ये वो चीज़ें थी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपना एक स्ट्रेटेजिक जो डेटरेंस है वो भी इस्टेब्लिश कर चुका था, उसके साथ साथ अपना जो डिप्लोमेटिक वेंचर है उसको एक्सरसाइज करके पाकिस्तान की जो एक लिहाज से एक पीस ब्रोकर के तौर पे खित्ते के अंदर जो पोजीशन है वो इंतहाई रीइंफोर्स हो गई। और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी इस इस रीजनल डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहा है। हमारे जो वजीर खारजा और नायब वजीर आजम है वो इस वक्त एक इंतहाई अहम मेजबानी के बाद 4 मुल्कों की चाइना भी जाएंगे मंसूर साहब वो। और मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ज़ाहिर जितनी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, लेकिन मैं इसको चाइना से रिलेट करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल मोतबर एक जरीदा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग खत्म करने पे आमादा है डोनाल्ड ट्रंप, और मावनीन को बताया कि हरमुज को दोबारा खोले बगैर भी वो जंग के लिए तैयार है, और आबना हरमुज बंद रहे तब भी फौजी मुहिम खत्म की जा सकती है। अब यहाँ पे बात चाइना की आ जाती है, क्योंकि जो 5 निकात थे ईरान के उसमें ये था कि एक मोतबर गारंटर हो जो जिसमें हम ट्रस्ट करेंगे अगर ये जंग खत्म करने में डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड हैं। वो मोतबर चाइना हो सकता है जिसकी तरफ इशारे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जाना इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंस भी रखता है। मुझे ये बताइएगा क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामलात अब सुलझने की तरफ जा रहे हैं और चाइना इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी चाइना कैसे लेगा? क्या चाइना ले सकेगा या कोई और ले सकेगा? देखिए जी, चाइना की तरफ से ये पहले भी इस नौयत की बात की गई थी, लेकिन उसमें चाइना ने अपना तो जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वेट है यकीनन उसका उन्हें एहसास भी है, और खासतौर पे जिस अंदाज से वो एक मईशत की बड़ी ताकत है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, उसके साथ साथ उन्होंने इस जो गारंटरशिप का रोल जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उसे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से रेगुलराइज करने की बात की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिसके तहत सारे ये जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इनको साथ पिला के रूस, चीन और दीगर जो ममालिक हैं वहां पे एक ऐसा गारंटरशिप का जो है रोल बनाया जाए। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको पहले कोई बाल रोल करनी पड़ती है, और वो चाइना मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक होमवर्क किया है खासतौर पे इन 4 मुल्कों के वज़ीर खारजा के साथ, और आप देखिए कि यहाँ से फौरन जाने के बाद सऊदी जो वज़ीर खारजा थे उन्होंने जो अपनी ब्रीफिंग दी है उसके नतीजे में फौरी तौर पे जो सऊदी वलीअहद है उन्होंने कतरी वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ जो उर्दन के शाह हैं उनको भी एक सह अफ्रीकी मुज़ाकरात के लिए अपने यहाँ फौरी तौर पे बुलवाया, दावत दी, और वो बड़े इमरजेंसी बुनियादों पे वहाँ गए हैं। तो यकीनन जो यहाँ पे एक होमवर्क मुकम्मल किया उन तीनों वज़ीर खारजा ने, उसकी जो रिपोर्ट उनके अपने अपने जो कैपिटल्स में गई है वहाँ पे जो एक डिप्लोमेसी इस वक्त शुरू हुई है, ये मैं समझता हूँ हकीकी मानों में इस पूरे जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस को जो एक रीजनल था अब उसको एक इंटरनेशनल स्फीयर में जो है वो इंटरनेशनल लाइफ में दे रहा है। बिल्कुल मंसूर साहब, यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंटीग्रल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको पता ही नहीं था, उनके लिए एक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट थी ईरान की ऑयल की। उनको जब यहाँ पर उन्होंने एंगेजमेंट हुई उनकी तो उनको पता चला यहाँ पे तो खर्क जजीरा भी है, यहाँ पे तो आबना हरमुज भी है और तेल ही तेल है, तेल की फरावानी है। तो वो उनके लिए तो बड़ा लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव किस्म का ये सारा सिस्टम सीन बन गया। अब ईरान के पास जो 2 मेजर चीजें हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, एक तो आइलैंड खर्ग है जहां पर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं और उसको उन्होंने कोलैटरल बनाना है इस पूरी वॉर को स्टॉप करने के लिए। दूसरा आबना हरमुज है। ईरान कहते हैं कि मैं टोल टैक्स लिए बगैर शिप कोई पास नहीं करने दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टोल टैक्स कोई पास नहीं करेगा, कोई होगा नहीं टोल टैक्स। तो अब ये मामला जो आबना हरमुज वाला है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज वाला, ये कैसे सुलझेगा? मुझे तो लग रहा है जी इस जंग के बादल छटने के बाद इसका मैकेनिज्म जो है यकीनन एक डेवलप किया जाएगा, और जो इस वक्त इतलात ऐसी आ रही हैं
کہ جس میں شاید کیونکہ اس کی جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہے جو یہاں سے ہو رہی ہے وہ ایشیا کو ہی ہوتی ہے، چین کو ہوتی ہے، جاپان کو ہوتی ہے، کوریا کو ہوتی ہے اور دیگر ممالک کو بھی یقیناً اس میں سے ہوتی ہے، لیکن جو میجر چنک ہے وہ انہی ملکوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ جو دیگر یورپی اور ویسٹرن ممالک ہیں اس کے لیے تو جو باب المندب ہے وہ بحیرہ ریڈ سی سے وہاں سے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیکیور میکنزم ہو سکتا ہے جو اس کے بینیفیشریز پر مشتمل ہے، وہ پاکستان اور چائنا کی شکل میں کوئی ایسا ایک میکنزم مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس نوعیت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیکورٹی ارینجمنٹ یہاں بن سکتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل شپنگ لینز ہیں یہ محفوظ طریقے سے یہاں سے چلے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا جو ایران کو اس قسم کے ارینجمنٹ پہ یقیناً اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ان ملکوں کی طرف سے اپنے آپ پر کوئی حملے کی کوئی دھمکی بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کو ساتھ ساتھ ان کی جو شپنگ لین ہے وہ بھی سیف ہو جائیں گی، کیونکہ ایران خود بھی اس پیسج کو استعمال کرتا ہے اور خاص طور پہ اس کا جتنا بھی تیل ہے وہ اسی راستے سے، ان کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے، تو لہٰذا ایران نہیں چاہے گا کہ اس کو کسی ایسے سیٹ اپ میں دیا جائے کہ جہاں کل کو ایران کا یہ جو ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے خود مسائل پیدا ہو جائے، تو یہ اس کا کریڈٹ تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیں دینا چاہیے منصور صاحب، کیونکہ ایران تو 47 سال سے پابندیاں آئی تھیں، ایران نے کبھی یہ والا سٹیپ نہیں لیا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے، آبنائے ہرمز پہ ٹیکس لگا دے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور عراق کی 10 سال جنگ رہی ہے، تقریباً 8-10 سال، اس دوران دھمکیاں آتی نہیں ہیں اس نوعیت کی، لیکن اس کو عملاً کبھی بند نہیں کیا گیا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایک بار پھر ایران کو ہی کہ انہوں نے اس آبنائے ہرمز میں سے جو گزرنے والے جو ٹینکرز ہیں ان کے لیے جو ٹیکس کا جو ریشو بتائی ہے وہ تو ابھی یقیناً طے ہونی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے متبادل کرنسی کی بات کی ہے کہ وہ چائنیز ین میں پے کیے جائیں بجائے یہ کہ وہ امریکی ڈالر پہ پے کیے جائے، اور جس طریقے سے امریکہ ایک ڈالر کی ہیجمنی قائم کر کے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سن 73 کی جو جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل، اس میں جو شکست کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی شاہ فیصل مرحوم کی اس وقت کے جو مختلف رہنماؤں کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت دھمکی دی تھی کہ ہم جو ویسٹ کو جو یورپ کو جو تیل کی فراہمی جو بند کر دیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اپنے مظالم بند نہ کیے، تو یہ پہلی بار دھمکی دی گئی تھی ان کی طرف سے، یقیناً اس کا ایک بیک لیش انہیں اپنی شہادت کی صورت میں برداشت کرنا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسے جو میں تو انہیں کریڈٹ دیتی ہوں، اگر وہ یہ نہ کرتے تو ایران جو ہے اس آپشن کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو ایک چیز اور بتا دیں منصور صاحب، کیا یہاں پہلے بھی ایران اس طریقے سے آپ اسے ٹول کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، چنگی کہہ لیں، کیا وصول کرتا تھا، یا ابھی ابھی ریسنٹ شروع ہوا ہے؟ یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سے یہ ایک انٹرنیشنل شپنگ لین ہے، کیونکہ جہاں پہ کوئی ایکسٹرا آپ فیسلٹی نہیں آفر کرتے، جیسے آپ نے ترکیہ میں جو فاسفورس ہے، جو باسفورس اپنائے ہے، وہاں سے جو ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے، اسی طرح پاناما کنال میں سے لیا جاتا ہے، نہر سویز والے لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں وہ ایکسٹرا سروسز دیتے ہیں، کبھی ان کا کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو وہ جو کشتیاں کھینچنے والی ہوتی ہیں وہ سروسز فراہم کرتے ہیں، یا دیگر سیکورٹی، تو یہاں پہ اس نوعیت کی ایران کی طرف سے کوئی ایسی سیکورٹی آفر نہیں کی جاتی، ایک بات بتائیے گا، سیکیور پیسج ہی تھا یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو کہ ٹیرفز لگاتے تھے، ٹیرف وار شروع کیے بیٹھے تھے، امریکہ وہ جو سینکشنز لگاتا تھا دوسرے ممالک کے اوپر، اسرائیل وہ جس کا ڈیفنس سسٹم 5 لیئرڈ ہے اور اس کی پوری دنیا میں دھوم تھی کہ پتہ نہیں پیٹریوٹ اور تھارڈ اور یہ آئرن ڈوم کیا ہی توپ چیز ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، پھر اسرائیلی سولجرز کا ایک بڑا ان کا ایک بنا ہوا تھا پرسپیکٹیو، ایک امیج تھا کہ وہ پتہ نہیں شاید کس طرح کی مخلوق ہیں۔ اس جنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ ویپنری کا نقصان، جہازوں کا نقصان، یہ تو پھر ریکور ہو جائے گا، لیکن عزت کا جو نقصان ہوا ہے، جو ایک جو امیج بنا ہوا تھا، جو وہ شیٹر ہوا ہے، یہ ریکور نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاسی، سفارتی اور ملٹری ساکھ تینوں کی تینوں جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور بالخصوص جو اسرائیل کا جو ایک انوینسیبل ڈیفنس تھا کہ اس کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو حملہ نہیں کیا جا سکتا، ایران نے 2 مرتبہ ان کے اس متھ کو جو ہے وہ توڑا ہے، گزشتہ برس بھی اور اس سال بھی، اور خاص طور پہ جس چیز کو وہ خطے کے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا
सिक्योरिटी नेट अम्ब्रेला के तौर पे पेश करते थे। आप देखिए कि आज वही जो रीजन है इस वक्त ईरानी मिसाइलों और उनके ड्रोन्स की बारिश के नीचे है, और ये तमाम का तमाम सेटअप जो है वो नाकाम और बर्बाद दिखाई दे रहा है। और बिलखुसूस यहाँ पे जितनी जितनी इन्होंने लेयर्स बना रखी थी उस सिक्योरिटी की, और खासतौर पे ईरान की जो स्ट्रेटेजी जो उन्होंने अपनाई है कि जिस तरीके से वो पहले बड़ी तादाद में ड्रोन भेजते हैं जो उस पूरे प्रोसेस को इंगेज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपना वो मिसाइल जो अपने हदफ तक हिट करना चाहते हैं वो रसाल करते हैं। तो आपने देखा कि उसके नतीजे में जो तबाही और बर्बादी, अगरचे सेंसर की वजह से वो हमारे यहाँ मीडिया में या सोशल मीडिया पर उस अंदाज से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, लेकिन इस वक्त जो चीखें सुनाई दे रही हैं, खासतौर पे अगर आप अभी जनूबी लबनान से होने वाले जो हिजबुल्लाह के हमले हैं उसके नतीजे में जो वहाँ पे जो यहूदी बस्तियां कायम थी उस सरहद के करीब, वहाँ के मेयर्स की चीखों पुकार सुने तो आपको अंदाजा होगा कि वो इस वक्त पुकार रहे हैं कि लग रहा है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह पर नहीं हम पर हमला कर दिया, हालांकि हमला उन पे हिजबुल्लाह कर रहा है, इसराइल नहीं कर रहा है। तो इस कदर उनकी मत मारी गई है। तो ये वो सिचुएशन है कि इस वक्त इंटरनली जितने बड़े पैमाने पे इसराइली वहाँ पे जो बड़ी जन्नत सजा के लाए गए थे वो इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बहरी कश्तियों के जरिए, शिप्स के जरिए वहाँ से निकल रहे हैं ताकि किसी तरीके से, क्योंकि पिछले तकरीबन 20-25 दिन से उन्होंने अपनी जो रातें हैं वो बेडरूम्स के बजाय बंकरों में गुजारी है, और इन्हें तो बिल्कुल दुनिया में एक जन्नत का माहौल बना के यहाँ लाया गया था, जिनके लिए ये कोई फलस्तीनी नहीं है जो बारिश में, बर्फबारी में और गोलाबारी के अंदर सब्र और शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए दिखाई देंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया के पुजारी थे, और अब ये दुनिया जब उनके लिए तंग हुई है तो वहां से निकलना शुरू हो गए। और आपको जान के हैरत होगी कि मोस्टली जो इस वक्त सेटलर वहाँ मौजूद है वो तकरीबन हर सेटलर के पास किसी न किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है, और मेजॉरिटी उनमें से अमेरिकन नेशनल्स हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ इस वक्त फरार हो रहे हैं। आबाद कराया गया था, ला के आबादकारी की गई थी। थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब, बड़े अच्छे से आपने तमाम सूरत हाल पर रोशनी डाली। और देखें जी वही बात ना कि गजा जैसे लोग ये नहीं है, वो ईमान इनका नहीं है, तो कैसे जी ये टिक सकते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की नाकामियों का सिलसिला शुरू करें, पहली बात तो ये कि ईरान के ने टेबल टर्न कर दी है। ईरान कहा जाता था जी टेररिस्ट हैं, ये पता नहीं क्या हैं, ये दुनिया में तबाही फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता चला जी वहां तो ऐसा कुछ नहीं था, होता तो ईरान अब तक आप पर उस तरीके का न्यूक्लियर अटैक कर देता। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हम कामयाबी हासिल कर ली, रिजीम चेंज कर, रिजीम चेंज नहीं हुआ। तेल की वाली बात फेल्ड, बिल्कुल तेल पे हम ले जाएंगे, ये कर देंगे, वहां पे भी नहीं उसका। फिर उन्होंने बहुत सारी गल्फ कंट्रीज पे जी खबरें आई, रिपोर्टेड हैं कि मोसाद की लोगों ने जी इस तरह की हरकतें की है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई कराने की, कहीं डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला, कहीं पर जी आरामको पे हमला। पता चला जी गल्फ कंट्रीज जो हैं स्टेप बैक कर गए, उन्होंने कहा हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा है। फिर उन्होंने अपने दोस्त ममालिक यूरोपियन कंट्रीज को बुलाने की कोशिश की, उन्होंने नो कर दिया। नेटो को बुलाने की कोशिश की, नेटो ने नो कर दिया। बरतानिया ने कहा नो, इसी तरीके से जापान ने कहा नो, अब स्पेन ने कहा नो। मेरी ज़बान में इसको कहेंगे उसकी बहुत कच्ची हो गई। वो कहते हैं हम मुज़ाकरात करें, ईरान कहता है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ पैगामात जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ईरान कहते हैं कि हमने आपसे कोई बात नहीं करे, ईरान तो मुसलसल तरदीद करे किसी किस्म के मुज़ाकरात, वो कह रहे सिर्फ पैगामात आ रहे हैं। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफीर भी हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आप आई होप कि आपने हमारा थोड़ा जो बैंटर है वो सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अगर मैं कहूँ कि पल्ले कख नहीं रह गया तो ये कहना गलत होगा। पावर का जो एक बुत था, मुजस्मा था, वो पाश हो गया। हजीमत इतनी उठाई पूरी दुनिया के सामने, कौन सुपर पावर, कौन डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि ईरान ने तोते उड़ा दिए इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप के? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ किया। टू यूज योर ओन लैंग्वेज, बेंचर आपका कि वाकई ही ईरान ने अमेरिका के तोते उड़ा दिए हैं, और वो बिल्कुल बदहवास इस वक्त हुआ है। और बहुत सारे आपके कमेंटेटर्स और आपके जो एनालिस्ट हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो शुरू से ये कह रहे थे कि ईरान पे हमला करना बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज ईरान एक बहुत मजबूत कौम है और वो पिछले 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज देखिए उन्हें 47 ईयर्स से तो आपने कितनी 3 जंगें उन पे मुसल्लत की, उनको इतना सैंक्शंस उन पे लगाई हुई थी कि टोटली उनको आपने हर तरीके की पाबंदी जो है उन पे थी। उसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया
بلکہ اپنا بہت اچھا جو انڈیجنس کیپیسٹی ہے ٹیکنالوجی کی اس کو ڈیولپ کی، اور آج وہ دنیا کی 2 طاقتیں جن کے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، انفارمیشن نیٹ ورک بھی ہے، ان کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو سمجھتے تھے کہ یہ 2 دن یا 3 دن میں اس وار کو ختم کر دیں گے، اب انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ پہلے 1 ہفتہ کہا، پھر 2 ہفتے کہے، پھر اس کے بعد 4 کہہ رہے ہیں، 4 سے 6 ہفتے اور لگیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایران نے ان کی کا ٹو یوز یور ٹرمینالوجی بالکل بینڈ بجا دیا ہے اس وقت، اور ایران نے وہ کر دیا ہے جو پوری سارٹ آف دنیا مل کے اور خاص طور پہ مسلم ممالک مل کے نہیں کر سکے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر دیا ہے، اور یہ بات اب بالکل سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے عرب دوستوں کو، گلف کے دوستوں کو بھی آئی تھنک یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارا پلان شروع سے ہی پچھلے 100 سال سے یہ ان کا پلان ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اب وہ ان کے پلانز بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ گلف اور عرب اسٹیٹس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان کے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے اور ایران کے ایکسپلینیشنز کی وجہ سے کہ ایران کی کوئی دشمنی نہیں ہے اپنے گلف اور مڈل ایسٹ کے ممالک سے، لیکن وہ امریکہ کی بیسز کو اٹیک کریں گے کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ ٹارگٹس ہیں۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو فالس فلیگ آپریشنز کیے موساد نے، آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ موساد نے حملے کیے گلف اسٹیٹس میں بھی، ارامکو پہ بھی، ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ گلف اور مڈل ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں یہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور وہ ایران کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں تاکہ وہ ان کو بھی اور آرمز بیچیں اور یہ آپس میں ان کو کمزور کریں۔ سو آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ نہیں ہوا۔ نقوانہ صاحبہ، یہاں پہ ایک چیز میں مینشن کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے جو ہم نے سفارتی کوششیں کی ہیں، یہ گلف کنٹریز میں جا کے ان سے بات کرنا، ان سے رابطے میں رہنا اور بتانا، کیونکہ دیکھیں ہم جس ایرا میں وہاں پہ ایک غلط خبر، ایک مس انفارمیشن، ایک فیک نیوز جو ہے وہ پوری دنیا میں تباہی پھیلا سکتی ہے۔ ان کنٹریز نے بھی سمجھا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پاکستان نے بتایا کہ جی یہ آپ کی جنگ نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، ورنہ تو اس وقت اگر یہ گلف کنٹریز اس جنگ میں شامل ہو جاتی، نیٹو سے جڑا ہے ٹرکی شامل ہو جاتا، تو پتہ نہیں یہ جنگ، تیسری جنگ عظیم جو ہے، پھر ہم وہ صورتحال دیکھ رہے ہوتے۔ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ پاکستان رول؟ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ دیکھیے میں آپ کے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کی بہت ایک لمبی تاریخ ہے میڈیشن کی، فیسیلیٹیشن کی، جس سے بہت ہی اہم نتائج ماضی میں بھی نکلے ہیں، جیسے ایران، وہ امریکہ کا اور چین کا تو ہم نے ہی رپروچما کروایا تھا نا، اس کے بعد آپ یمن دیکھ لیں، اس کے بعد آپ سعودی عربیہ، ایران کا رپروچما دیکھ لیں، جس میں بہت اہم کردار پاکستان نے ادا کیا، اور سیریا کی وار میں بھی جب سیریا پہ حملہ ہوا تو بہت زیادہ ہم نے افیکٹو اس میں ڈپلومیسی کی، اور اسی طرح اب تو پاکستان کی پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پچھلے مئی کا جو ہمارا ٹاکرا ہوا انڈیا کے ساتھ، اور اس میں ہم نے ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا، بلکہ بہت ہم سکسیسفل اور پاورفل اسٹیٹ، مڈل اسٹیٹ بن کے سامنے آئے، اور ساری انڈیا کے بارے میں جو غلط متس بنی ہوئی تھی کہ وہ بہت کوئی یہاں سیکیورٹی پرووائڈر ہے یا یہاں کا ٹھیکیدار ہے، وہ ساری ہم نے توڑ دی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجک تھنکنگ سے اور ہماری پروفیشنل اور بریو آرمڈ فورسز کی وجہ سے۔ تو اس وقت تو دیکھیں پاکستان بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہے، کیونکہ تمام مڈل ایسٹرن پاورز آپ کو ٹرسٹ کر رہی ہیں، اسی طرح گلف کی اسٹیٹس کا آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اور خاص طور پہ جو
अमेरिका का आप पे बहुत अरसे बाद अमेरिका ये समझता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली बहुत इम्पोर्टेंट और समझदार कौम है और हम बहुत एहसन तरीके से ये मीडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं और इस वक्त चीन और रूस को भी हम पे पूरा एतमाद है और ट्रस्ट है। चीन को हमेशा ही से हम पे पूरा ट्रस्ट है। तो देखिए हमने मेरा जुमला अगर खत्म होने दे तो इसलिए जब ये नहीं है कि जब ये अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी शुरू की, ये जब तैयारियां भी हो रही थी, ये हो रहा था कि जी वो शायद अटैक कर दें और उनके बहरी बेड़े आ रहे थे, उस वक्त से बहुत क्वाइट और बहुत हेक्टिक डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान कर रहा था और उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके फील्ड मार्शल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हर कोई बहुत मुतहर्रिक थे और बहुत समझाने की कोशिश की गई कि आप ये काम न करें। और हमने अपने मिडिल ईस्ट और गल्फ के दोस्तों को भी, भाइयों को भी कॉन्फिडेंस में लिया और यही वजह है कि आपने देखा जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो आई थिंक इट इज ईजियर फॉर अस नाउ टू बी अ वेरी इफेक्टिव फैसिलिटेटर क्योंकि हमने ग्राउंड वर्क ऑलरेडी किया हुआ था। और अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान जहां तक ये कॉन्फ्लिक्ट है तो ये जो वॉर की खबरें हैं उससे हट के सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो दुनिया में चल रही है जिसका सेंटर पाकिस्तान है वो यही है कि पाकिस्तान का किरदार इस जंग को रुकवाने में और मजीद इसके फैलने में कितना अहम है और सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की और उसकी डिप्लोमेसी की तरफ देख रही है। राइट, थैंक यू वेरी मच नगमाना हाशमी साहिबा। और मैं इसी पॉइंट को, इसी एंगल को इंडोर्स करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं इसी बात को इंडोर्स करना चाह रहा था कि आप देखें इनिशियली तो इजराइल और अमेरिका का प्लान क्या था, वो तो यही था कि खलीजी ममालिक आपस में लड़ पड़े। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनका तो ये सोच थी कि यूएई से जाए मिसाइल, कुवैत, कतर जो है वो ईरान पर हमला करे, सब लड़े आपस में। लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी की अहमियत यहाँ पर सामने आई कि पाकिस्तान ने नहीं होने दिया। अच्छा जी, नायब वजीर आजम इसहाक डार चाइना के लिए रवाना हो गए हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट ये इस वक्त स्टेप है पाकिस्तान की जानिब से। और चाइना इस सारे खित्ते में खासतौर पर जो जंग की सूरत हाल है उसमें गारंटर का रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है क्योंकि यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा मौजूद रहे और जिस तरीके से वो मीटिंग्स रही, ये सिफारती रवाबित जो है इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए दो तरफा ताल्लुकात और खासतौर पर जो इस वक्त आलमी मंजरनामा है उसमें अहम रोल प्ले करने जा रहा है पाकिस्तान और चाइना भी। तो देखते हैं जनाब ये दौरा कैसा रहता है। और ये रवाना हो गए इसहाक डार साहब को वैसे मैं दिल से मतलब ना अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं ना, मतलब आउटस्टैंडिंग। मतलब उस दिन थोड़ा सा वो जो एक्सीडेंट भी हुआ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो आप देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं बैठ रहे एक जगह पर, वो कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं। ही इज डूइंग एफर्ट्स और पाकिस्तान ये एफर्ट्स कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि खित्ते में जो पूरी दुनिया में जो आग लगी हुई है इसको कंट्रोल किया जा सके, ये आग बाकी ममालिक तक ना फैले। सो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान डिप्लोमेसी। डेफिनेटली जनाब, और पाकिस्तान की एफर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक कामयाबी इसमें अता करे। चले जी, यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और जिस तरह आपने कभी अक्सर सड़क पे जाते हुए देखा होगा ना कि जो गधा जब चल रहा होता है सड़क पे, जो डोंकी कार्ट होता है, तो जो शख्स उसको चला रहा होता है उसके हाथ में डंडा होता है। अच्छा, उसके हाथ में आप कभी कोई छुरी या कोई शार्प चीज देखेंगे, क्योंकि गधे को डंडे की ज़बान समझ में आती है ना, उसको आप छुरी दिखाएंगे तो करेंगे, वो नहीं चलेगा। इसी तरह कुछ दुश्मनों को जूतों की ज़बान समझ में आती है, इनको जब तक जूते नहीं पड़ेंगे ये तब तक इनको होश के नाखून नहीं लेंगे। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की जो साजिश थी, जो ख्वाहिश थी, वो पाकिस्तान ने बेनकाब कर दी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को डी कोड कर दिया। अब सुने आप जरा, सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में लेकर इन कैदियों के जरिए सरहदी इलाके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है।
یعنی کہ پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام پھر پاکستان پر لگانا چاہتا ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر سرحدی کشیدگی شروع کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی فوج کو مشرقی سرحد پر انگیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کہتے ہیں نا فالس فلیگ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور الحمدللہ ویری ٹائملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نقاب ہو گیا، اور انڈیا کی جانب سے مسلسل یہ کوششیں جاری ہیں۔ ویسٹرن فرنٹ پہ تو ہم صورتحال دیکھ ہی رہے تھے، اب یہ چاہ رہے ہیں جی کہ اس طرف بھی پاکستان کو انگیج کیا جائے، اور ویسے ہی آپ دیکھیں دنیا کے حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، لیکن بھارت کی جانب کے سے مضموم مقاصد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپریشن سندور پاز کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپریشن سندور 2.0 بھی کرنا ہے، وہ بھی ان کی خواہش ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس ایسے پوائنٹ پہ کہ جب دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، بڑے بڑے دفاعی بجٹس رسوا ہو رہے ہیں، ڈیفنس سسٹمز ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر بھارت بھی کوئی جارحیت کرنا چاہتا ہے، بھارت کی کوئی خواہش ہے، تو پھر وہ بات دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جان لیتے ہیں کہ بھارت کی خواہش کے پھر کیا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بھارت کی اگر اس طرح کی غلط فہمی ہے یا کوئی خواہش ہے کہ آپریشن سندور 2.0 کر لیا جائے یا اس کو ریزیوم کر لیا جائے، تو اس کا جواب اس دفعہ بھارت کو کیا ملے گا؟ سر ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ میرے خیال میں بڑے واضح طور پہ ہم نے آپریشن مارکہ حق کے اور یا بنیاد محسوس میں بہت لمیٹڈ ہم نے اپنے کمبٹ پوٹینشیلز کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو DISPR نے بعد میں کہا تھا کہ ہم نے اس دفعہ لمیٹڈ سٹرائکس کیے ہیں، لیکن اگر کوئی فیوچر میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جواب پاکستان ایسٹ سے سٹارٹ کرے گا ٹو دی ویسٹ۔ اس کا مطلب تھا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم نارتھ ایسٹ انڈیا سے فار ایگزامپل آسام سے وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا، وہاں سے ہم ویسٹ بنگال بھی آئیں گے، اس کے بعد ہم اتر پردیش میں آئیں گے، اتر پردیش سے دلی میں آئیں گے، ہریانہ میں آئیں گے، پنجاب کے سے ہوتے ہوئے اور راجستھان اور اس طریقے سے گجرات تک پہنچیں گے۔ سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی، ہم نے یہ کہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھیں کہ ہم نے ابھی جو ٹیکٹیکل قسم کے جو لمیٹڈ ہم نے اپنی کیپیبلٹی شو کی، ہم اپنے بڑے میزائل تو یوز ہی نہیں کیے۔ سو وی ہیو دی کیپیبلٹی کہ ہم کہاں کا اسٹرائک کر سکتے ہیں، انڈمان نکوبار آئی لینڈ تک جا سکتے ہیں۔ سو میرے خیال میں وہ 100 دفعہ سوچیں گے کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے سے پہلے، کیونکہ آلریڈی ان کی جتنی جو کچھ تھی وہ بھی ہم نے وی ہیو ریزڈ دیٹ ان کے پریسٹیج کو ٹو دی گراؤنڈ۔ اور دیٹس وائی دیکھیں جب یہ بھی فاسٹ فلیگ آپریشنز کا جب پلان کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جو ڈومیسٹک پریشر ہے اس کو ریلیز کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں جس طریقے سے اب پریشر بلڈ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس ہیومیلیشن کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا امیج بنا ہے، ایک میڈیٹر، ایک فیسیلیٹیٹر، ایک پاور جو تعلقات ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے پاور سینٹر کے ساتھ، اور ٹرسٹ دیکھیں کہ ایسٹ میں ٹرسٹ ہے، ویسٹ میں ٹرسٹ ہے، ایران کا ٹرسٹ ہے، امریکہ کا ٹرسٹ ہے، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ ہے۔ تو انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے وہاں ہیو اینڈ کرائی ہے ڈے پرائر ٹو اٹیک، جب 27 فروری کو مودی صاحب تو اسرائیل میں تھے، سو ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، BJP RSS کی کریڈیبلٹی بھی گئی ہے۔ سو پاکستان کا بڑا واضح ہے۔ ابھی آپ خالی ایران کو دیکھ لیں، اتنا جس طریقے سے ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، تو پاکستان تو بہت پاورفل ہے اور ہم نے اس کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ اچھا مسعود صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اب جیسے یہ کمیونیکیشن ڈیکوڈ ہوئی ہے بھارتی خفیہ ایجنسی کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جا کر ان قیدیوں کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں یہ آپشن کیوں چوز کیا جا رہا ہے؟ کیا جو عالمی سطح پر پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے؟ کرنا کیا چاہ رہا ہے بھارت اس وقت؟ جی ہاں، دیکھیں جب بھی فاسٹ فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں بالکل اس میں آبجیکٹیو سامنے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے اسپیسیفک اگر اب 1971 میں پہلا فاسٹ فلیگ ہوا تھا، گنگا طیارہ ہائی جیک ہوا تھا جو دلی میں سے فلائی کر رہا تھا، اس کو لاہور لے کے آئے تھے، 1971 میں تھا۔ تو اس کے بعد سے جب یہ حادثہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو پاکستان کی فلائٹس تھی اوور جو انڈیا کے اوپر سے جاتی تھی ان کو انہوں نے بین کر دیا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہے 71 کے واقعات ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ 36 سنگھ پورہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں 36 سکھ مارے گئے تھے، اس دن مارے
بالکل آپ بالکل صحیح رائٹلی آپ نے بڑی ہسٹوریکل آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں. بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب. اچھا بھارت کو اگر یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ پاکستان شاید اگر اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ انگیجڈ ہے یا ہمارا جو نیبر ایران ہے وہ ایک وار میں انگیجڈ ہے تو بھارت کسی قسم کی کوئی خوش فہمی یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کے چکر میں پاکستانی فورسز سیکورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی خفیہ ایجنسی کی خفیہ کمیونیکیشن ڈیکوڈ ہو گئی تو بس پھر اس کے بعد رہی کیا جاتا ہے. اب اس پہ ہم بریک لے لیتے ہیں پھر اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم ذرا سندھ میں بات کریں کیونکہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو کہ حل ہو سکتا ہے. ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے مگر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. وہ ہے جی کتے کے کاٹے کا مسئلہ. اب سندھ میں کتے کے کاٹنے سے لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں خطرے میں ہیں کیونکہ پورے سندھ کے اگر ہم حالات کی بات کریں تو کراچی کی اگر ہم صرف بات کر لیں کہ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ صبح سویرے گھروں سے نکلنا جو ہے انہوں نے ڈر کے مارے چھوڑ دیا کیونکہ صبح اتنا زیادہ پبلک نہیں ہوتی ہے تو یہ بڑے آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا صبح سویرے طلبہ بچے جو ہیں چھوٹے آفس جانے والے لوگوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سال 2024 کے جو سٹیٹس ہیں وہ صوبے بھر میں 3 لاکھ سے زائد افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئے. اگر صرف کراچی کے ہی نمبرز کی ہم بات کر لیں اور 2025 پر آ جاتے ہیں تو 2025 میں بڑے سرکاری اسپتالوں میں 42,000 سے زائد متاثرین لائے گئے. بعض اسپتالوں میں صورتحال یہ تھی کہ روزانہ 35 سے 45 افراد جو ہے وہ اس وجہ سے لائے جاتے تھے اور پھر علاج کے لیے یہ پہنچ رہے تھے. 2026 کے آغاز میں آج یہ 31 تاریخ مارچ کی خطرے کی گھنٹی اور تیز ہو گئی ہے یعنی کہ 2026 میں شہر قائد میں اب تک 29,000 کیسز سامنے اور سب سے تشویشناک پہلو ریبیز جیسی مہلک بیماری سے ہونے والی اموات ہیں. سندھ حکومت ایک ریبیز کنٹرول پروگرام بھی چلا رہی ہے. ہمارے پاس جب ترجمان سندھ حکومت آتی ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ریبیز کنٹرول پروگرام ہے جو جاری و ساری ہے لیکن اس کے بعد یہ سٹیٹس آ رہے ہیں کہ سال 2026 کو شروع ہوئے ابھی تیسرا مہینہ ہوا اینڈ آلسو کتوں کی بہتات بھی اتنی ہو گئی ہے نا. مطلب پورا رمضان میں آپ کو بتاؤں بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کی عبادات اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اس کو اگر کوئی کتا ٹچ کر جاتا ہے ان کپڑوں کو تو ناپاکی ہو جاتی ہے پلیت ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی عبادات متاثر ہوئی ہیں. بچے گھروں سے نکل کے نماز پڑھنے نہیں جا رہے بزرگ نہیں جا رہے. بڑی افسوسناک یہ المیہ. اچھا یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا جی صوبہ سندھ کی صورتحال اور جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کافی ہم دیکھ رہے ہیں بلا شرکت غیر کافی عرصے سے یہاں کا حال یہ ہے. جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب چیپٹر ہے. پنجاب کے بچوں کو آوارہ کتوں کے کاٹنے کے جو بڑھتے واقعات ہیں اس پر انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اور پنجاب میں شہریوں خصوصاً جی بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں شہریوں کو بچوں کو کتے کے کاٹنے سے بچانے کے لیے کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. پیپلز پارٹی رہنماؤں نے درخواست میں موقف اپنایا کہ پنجاب حکومت WHO کے SOPs پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ مطلب یہ ہم یو ٹرائنگ ٹو سے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی اسکروٹنائز کر رہی ہے اور بڑے مانیٹر کر رہی ہے کہ بچوں کو کتے نہ کاٹے لیکن سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا یہ. اچھا اگر ہمیں دونوں صوبوں کے سٹیٹس بھی رکھنے چاہیے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی آپ وہاں پہ کورٹ جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کیوں نہیں اپلائی ہو سکتے ہیں. افسوسناک صورتحال ہے. اس سے پھر وہی بات میں کروں گا کہ اس شہر کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جب تک ہم اس شہر کو اون نہیں کریں گے تب تک اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بریک کا وقت ہو گیا ہمارے پاس اور بریک لے کے ہم واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کو دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. اب جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں شاید بچے تھوڑے سے خفا ہوں اس خبر سے یا تھوڑا سا ان کا دل بھی ٹوٹے کیونکہ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں تعطیلات 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی. کل مارچ بھی ختم ہو رہا ہے. تھینک گاڈ کہ مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے ورنہ یہ مہینہ تو ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا. آج بھی 31 تاریخ ہے بفور گوئنگ ٹو بچہ ایشو یعنی کہ جو ان کے اسکول کا ایشو ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں اس مہینے ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. ورلڈ کپ تھا T20 بھول گئے آپ لوگ سب. پھر رمضان المبارک کا مہینہ پھر عید پھر جنگ شروع ہوئی اور جنگ ابھی بھی جاری ہے. پھر پیٹرول پرائس بڑھ گئے طوفان بھی آ گیا کراچی میں جی وہ پتہ نہیں سردی بھی آ گئی اور گرمی بھی ہو گئی ژالہ باری بھی ہو گئی. جنگ ہو کے ختم بھی ہونے والی ہے لیکن مارچ ختم نہیں ہو رہا. پیٹرول 55 روپے مہنگا ہو گیا. انفلیشن اتنی ہو گئی. کہیں پہ LNG ختم ہو گئی کہیں پہ پیٹرول ختم ہو گیا لیکن مارچ نہیں ختم ہو رہا. کہیں پہ پیسے 2 دفعہ ختم ہو گئے لیکن مارچ ختم نہیں ہو رہا. اچھا بائی دا وے آج 31 مارچ ہے. سوچیں آپ
کہ ہماری مارچ کی ٹائم لائن اتنی وہ مکسڈ اپ چل رہی ہے. 1 اپریل سے سابقہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تدریسی عمل بحال ہو جائے گا اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت نیا تعلیمی سال 1 اپریل 2026 سے شروع ہوگا. تو بچے اب گیئر اپ کر لیں, کتابیں سیدھی کر لیں, بائنڈنگ وغیرہ لیمینیشن کروا لیں, کل سے آپ نے اسکول جانا ہے. لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ فل فلیج اسکول کھلنے جا رہے ہیں, یعنی کہ یا یہ ہوا تھا نا کہ ورک فرام ہوم ہوگا, اسی طریقے سے جی ایجوکیشن سیمی ورچوئل ہو گیا تھا. ہاں, یہ بھی ہوگا کہ آن لائن کلاسز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے ذرا صورتحال جان لیتے ہیں یہ اب سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا. انور بتائیے گا, 31 تاریخ تک ٹائم تھا کہ اسکول نہیں جائیں گے بچے, اور پھر ہم نے دیکھا کچھ بچے جا بھی رہے تھے, کچھ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی تھی. اب کل ہے 1 اپریل, تو کیا نوٹیفیکیشن ہے, کیا خبریں ہیں, اسکول فل فلیج کھل جائیں گے یا پھر ایک سیمی سسٹم جو ہے وہ ورک کرے گا؟ جی دیکھیں, آپ نے گفتگو کے آغاز کے اندر طویل ترین مارچ کے مہینے کا ذکر کیا. جی بالکل, ابھی بھی دیکھیں تقریباً 10 ہو رہے ہیں اور ابھی بھی مارچ کا مہینہ ختم ہونے میں کم و بیش 12 گھنٹے کا جو ہے ایک وقفہ باقی ہے. تو اب گفتگو پہ آتے ہیں دوبارہ اس مارچ کے مہینے کے بعد. تو اصل صورتحال یہ ہے کہ 31 مارچ کو جو ہے وہ محکمہ تعلیم کے جاری کردہ 11 مارچ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکول اور سندھ بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر تعطیلات کا شیڈول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, جبکہ محکمہ تعلیم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی کے کیلنڈر کے مطابق 1 اپریل 2026 سے صوبہ سندھ کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی ہو جائے گا. تو اس طرح یہ بالکل بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر تعلیمی عمل مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. تاہم اس کے ساتھ ساتھ اب محکمہ تعلیم کے حکام سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی اولین ترجیح فزیکل کلاسز ہیں, اور اگر بات کی جائے گی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تو اس کے حوالے سے جو ہے وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہوگی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. تاہم صوبہ پنجاب کے اندر 5 دن فزیکل کلاسز کی صورتحال سامنے آ چکی ہے. تو اب اس بات کے واضح اور قوی تر امکانات ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر بھی تمام کی تمام کلاسیں آن لائن کے بجائے فزیکلی کو ترجیح دی جائے گی. سندھ کابینہ کا اجلاس بھی, اور سندھ کابینہ کے اجلاس کے اندر محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق آج اس صورتحال کے حوالے سے بالکل واضح شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. اور محکمہ تعلیم کے حکام نے بالکل واضح اور ٹوٹوک انداز کے اندر یہ بتایا ہے کہ اولین ترجیح کے اندر فزیکل کلاسز ہی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جامعات کی بات کی جائے گی تو جامعہ کراچی نے جو ہے البتہ اس صورتحال کو مد نظر رکھا ہے. جامعہ کراچی کے اندر پیر اور جمعرات کے دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک مارننگ کی کلاسیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ بقیہ دنوں کے اندر آن لائن کلاسز کے سلسلے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اس طرح شام کی جو کلاسز ہوں گی جامعہ کراچی میں وہ 3:30 سے 3:30 بجے شروع ہوں گی اور رات 9 بجے ختم ہوں گی. البتہ ایم فی اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے یہ ثوابدیدی اختیارات شعبہ صدر کے اوپر چھوڑ دیے گئے. اگر وہ چاہیں تو ہفتے وار تعطیل کے دوران بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ و طالبات کو بلا سکتے ہیں. تو بہرحال اب طلبہ و طالبات کمر کس لیں کیونکہ بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرائیڈے کا بھی ہم سن رہے تھے, وفاق نے اعلان کیا تھا فرائیڈے آف ہوگا. فرائیڈے یہاں سندھ میں کیا اسٹیٹس ہے, فرائیڈے کو کلاسز ہوں گی؟ دیکھیں اس کا جو فیصلہ ہوگا آج جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کے اندر حتمی طور پر کر دیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں صوبہ پنجاب کے اندر اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 دن کی کلاسوں کا اعلان کیا جا چکا ہے. تو صوبہ سندھ کے اندر بھی بآسانی 5 دن کی کلاسیں تو لازمی ہوں گی. البتہ جمعے کو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا صورتحال کو کسی اور جانب لے کے جاتے ہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج کابینہ کر دے گی. تاہم طلبہ و طالبات اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اب ان کو کلاسز کے اندر جانا ہے, اور تمام کے تمام امتحانات جو 7 اپریل سے شروع ہو رہے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت کے اور سندھ بھر کے انٹر کے امتحانات وہ بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے. تو اس طرح آج محکمہ تعلیم کے جاری کردہ پرانے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات ختم ہو جائیں گی اور کل سے بچے جو ہیں وہ اسکول جائیں گے. رائٹ, بہت شکریہ انور خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو بچے ہو جائیں تیار, جو ہوم ورک جنہوں نے نہیں کیا تھا نا وہ ہوم ورک اپنا سارا کر لیں. اچھا کل 1 اپریل ہے, 1 اپریل, وچ مینس کہ اپریل فول والا مذاق میرے ساتھ تو کوئی نہ کرے. بی ویری کیئرفل. نو بھائی, میرے ساتھ میری لائف آلریڈی ایک مذاق ہے, تو یہ مذاق کوئی نہ کرے پلیز. اپریل فول والا اس طرح کی حرکت نہ کرے. کوئی تنگ نہیں کرے گا, ابھی میک شیور کہ آپ کو کوئی تنگ. یس یس پلیز, یہ کوئی اپریل فول نہیں ہے اس سال, بس ختم. جتنا ٹراما ہم نے اس سال کے آغاز میں برداشت کر لیا نا, اس کے بعد اپریل فول کا ٹراما آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے, دیکھیں چھوٹا موٹا مذاق اپنی جگہ, لیکن ایسے کوئی مذاق نہ کیجیے گا اپریل فول کے نام پہ جو کہ لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کا باعث بنو, یا وہ ہرٹ ہو یا انہیں ایک دم سے صدمہ ہو. تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. یہ صرف ایک ایسے ہی لوگ کرتے ہیں, تو یہ نہ کیجیے گا. بہرحال مارچ جو ہے فائنلی آج 31 مارچ ہے. مجھے یاد آ گیا کشمیری چوڑیاں بھی آئی تھیں.
کیا کیا آیا تھا ویسے؟ کیا آیا تھا؟ لوگوں کے پیسے ایسے ہی اڑ گئے ان کشمیری چوڑیوں پہ. اب کہاں ہیں جی وہ سارا ٹرینڈ؟ ایسے ٹرینڈ بنتے تو ٹرینڈز کو اس طرح نہیں فالو کیا کریں بلائنڈلی. پچھلے سال آپ کو یاد ہے لبوبو ڈولز جب لوگوں نے خریدی نہیں 25-25 30. وہ تو خیر شکل سے ہی ایسی تھی, اللہ معاف کرے کہ بس ان کو ڈال کہنا بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ ڈال تھی کیا تھی. عجیب. بھائی چکی بھی ایک ڈال تھی تو وہ بھی تو ایک ڈال تھی, اس سے تو سب خوف کھاتے تھے. بھائی کیا یاد دلا رہے ہیں صبح سویرے؟ موونگ فارورڈ جناب, ذرا کچھ اب موسم کی بات کر لیتے ہیں. آ جاتے ہیں ہم ذرا پہاڑوں, وادیوں, ٹورزم کی طرف. میرا فیوریٹ کام ٹریولنگ کی, اب ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا ہر گوشہ اگر ہم کہیں کہ حسین اور دلکش ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا. اب عالمی سطح پر اس کی سیاحتی خوبصورتی, پاکستان کی جو سیاحتی خوبصورتی ہے اس کو ایک نئی پہچان ملی. یہ آپ منظر دیکھیں, اور جو آپ نے موسم کی بات کہی, اتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان, ہمارا پیارا پاکستان. یہ ہمارا ملک ہے, دھرتی ہماری. آپ یہ دیکھیں یہاں سارے موسم ہیں, اور اس وقت جو موسم شروع ہوا ہے نا, یہ جو مہینہ آتا ہے بہار کے بعد کا, تھوڑی سی گرمی کے آنے سے پہلے سے, یہ بڑا دل فریب موسم ہوتا ہے. اس موسم میں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہیں پر گھومنے پھرنے ناردرن ایریاز میں, ایسے علاقوں میں, تو بڑی آئیڈیل کی ٹائمنگ ہے. دیکھیں آج کل نا ایک بڑا انفارچونیٹلی ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا کہ آپ نے ملک سے باہر ٹریول کریں گے تو پتہ نہیں وہ بہت کوئی فلیکس ہو جائے گا. آپ پہلے اپنا ملک تو دیکھیں, آپ کا ملک اتنا خوبصورت ہے. آپ گلگت دیکھیں, آپ جا کے اسکردو دیکھیں, آپ کے پی والی سائڈ ایکسپلور, آپ کشمیر دیکھیں یار. مطلب اگر آپ نے ارنگ کیل نہیں دیکھا اپنی زندگی میں تو آپ بہت میجر مسنگ کر, آپ کو فومو ہونا چاہیے. بالکل جناب. تو حکومت پاکستان کے گرین پارک ٹورزم پروگرام کے تحت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں, جن کے اثرات ہمیں واضح طور پہ دکھ بھی رہے ہیں. تو گزشتہ سال پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد بین الاقوامی سیاح آئے, جو پچھلے برسوں کے مقابلے میں 800% اضافہ ہے. اور عالمی میڈیا اداروں جن میں BBC اور CNN شامل ہیں, انہوں نے جی گلگت بلتستان کو دنیا کے سر فہرست 25 جو سیاحتی مقامات انہوں نے سلیکٹ کیے کہ دنیا کے کون سے بہترین 25 مقامات ہیں, اس میں شامل کیا, جس سے پاکستان کی خوبصورتی کی بین الاقوامی سطح پر بھی تعریف ہو رہی ہے. اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں سیاحوں کو اب سہولیات دینے کی, فیسلٹیز دینے پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے, اور ویزے کا عمل بھی جو ہے کافی آسان بنایا گیا ہے. بالکل. اچھا GB کی میں آپ کو خاص بات بتاؤں, GB میں انفراسٹرکچر آپ کو زبردست ملے گا, سڑکیں صاف ستھری کشادہ, پھر ان سڑکوں پر ٹریول کرنے کا آپ کو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ آپ کے ارد گرد پہاڑ, حسین وادیاں. اچھا پھر GB میں آپ کو سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, سیف اینڈ سیکیور وہاں پہ آپ ٹریول آپ گھوم سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کے مسائل آپ کو نہیں ہوتے. تو GB اٹ سیلف ایک بہت خوبصورت علاقہ. گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب رانا, MD پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گزشتہ سال پاکستان میں ریکارڈ 10 لاکھ غیر ملکی سیاح آئے. اس میں سب سے زیادہ جو اضافہ تھا وہ کس خطے میں ہوا, کس سائڈ پہ, کس علاقے میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ٹریفک آئی ٹورسٹ کی؟ شکریہ صاحب ٹورزم پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کرنے کا. یقیناً پاکستان میں جو سیاحت کی صنعت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ابھی ترقی کر رہی ہے, خاص طور پہ 2020 کے بعد جب کووڈ میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد سے مسلسل کوششیں ہو رہی تھی کہ کس طرح پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کے اعتماد کو بحال کیا جائے, اور ان مسلسل کوششوں کی وجہ سے, جس میں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کا بہت اہم کردار ہے, PTDC, گرین ٹورزم, ہمارے صوبائی ٹورزم کے ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے سب مل کے کاوشیں کر رہے تھے, جس کے نتیجے میں آج دوبارہ پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد آپ کو بڑی تعداد میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے, جیسے کہ آپ نے خود بھی بات کی, گلگت بلتستان کا علاقہ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سب سے بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاحوں نے وزٹ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پنجاب کے اور صوبہ سندھ کے بھی جو تاریخی مقامات ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح آئے, خاص طور پہ لاہور کے اندر. آپ کو پتہ ہے اس بار بہت سارے فیسٹیولز بھی ہو رہے تھے, اس بار بسنت کے فیسٹیول میں بہت بڑا کراؤڈ پل کیا. سندھ میں خاص طور کے اوپر موہنجو داڑو, تھٹا, مکلی, یہ تاریخی مقامات غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. اور کسی حد تک ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی آلدو وہاں کچھ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن بہت دلچسپی ہے غیر ملکی سیاحوں کے ساحلی مقامات کو وزٹ کرنے میں بھی. تو ہمیں اکراس دا کنٹری ہر ملک کے حصے میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اچھا ران صاحب, مجھے بتائیے گا, جب برطانوی میڈیا جو ہے, خاص طور پہ امریکی میڈیا کی بات کریں, BBC ہو گیا, CNN ہو گیا, وہ ہمارے کسی بھی علاقے کو یہاں پر جیسے کہ گلگت بلتستان کو ہوا ہے ٹاپ 25 سیاحتی مقامات میں شامل کریں, تو ظاہر ہے اس طرح جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس میں پھر ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, فیسلٹیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے,
جانا کتنا آسان ہے, ویزے کا حصول کتنا آسان ہے, ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ ان پلیسز پر جا سکتے ہیں. تو آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا کہ کیا کیا ریسنٹلی یہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوا ہے, کیا کیا نئی نئی چیزیں بنی ہیں. جی صدف, بالکل جو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کم از کم 10 سال کے اندر ایک مسلسل عمل جاری ہے پاکستان کے اندر سیاحتی خدمات کو بہتر کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنل میڈیا کا ریکگنائز کرنا, بی بی سی یا CNN کا اور دیگر اداروں کا بھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. خاص طور کے اندر اس وقت بھی پاکستان کے اندر ٹورزم انفراسٹرکچر کے بہت سارے نئے پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور سب سے جو بڑا فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا وہ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا ہے. خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ سیاحوں کی تعداد زیادہ جاتی ہے, جیسے کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں. یہ پہاڑی علاقے بھی ہیں, یہاں پہ چیلنج بھی بہت سارے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو اس وقت بہت بھرپور جو ترجیح ہے حکومت کی وہ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے پہ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ایئر کنیکٹیوٹی ہے اس علاقے کی, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ سالوں میں جو اسکردو کو لنک کیا گیا ہے کراچی لاہور کے ساتھ, اس سے ایک بہت بڑی تعداد میں سیاحوں کو آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ 1 سے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے کراچی جیسی جگہ سے بھی بہت آسانی سے اسکردو پہنچ جاتے ہیں اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر سکتے ہیں. تو ایئر کنیکٹیوٹی, روڈ کنیکٹیوٹی سب سے ترجیحی ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہوٹل اور دوسرا انفراسٹرکچر ہے سہولیات کا, اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور گزشتہ 10 سالوں میں بہت سارے نئے چین ہوٹل بھی ڈیولپ ہوئے ان علاقوں میں, جس سے ابھی بورڈنگ لاجنگ کی سہولیات بہت اچھی ہو گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ہاؤ کین وی فارگیٹ ایڈونچر سپورٹس, جس طریقے سے ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے ان تمام تر سیاحتی علاقوں میں. آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. اچھا, اگلے 5 سالوں میں حکومت کا کیا پلان ہے ٹورزم سیکٹر ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل صاحب, اس وقت وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی بہت ترجیحی بنیادوں کے اوپر سیاحت کو فروغ دینے کی اسٹریٹجی ہے. اور حالیہ دنوں میں ہم اس وقت ایک پاکستان کا نیا ٹورزم پالیسی فریم ورک ابھی ڈیولپ کیا گیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے. وہ ابھی وفاقی حکومت کو پیش کیا گیا ہے, جس کے تحت ہم 11 ایسے کی پلرز کے اوپر کام کریں گے جو پاکستان کی سیاحت کی صنعت کو مستحکم کریں گے. اس وقت پاکستان میں جو سیاحت کی صنعت ہے وہ تقریباً 5.6% نیشنل GDP میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور اگلے 5 سال میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کنٹریبیوشن کو GDP کے اندر 10% تک لے جائیں گے. اور خاص طور کے اندر جو اس وقت ہمارا جو ٹوٹل اکانومی ہے ٹورزم سیکٹر کی, جو کہ تقریباً 6 کھرب کے برابر ہے, اس کو ہمیں 10 کھرب تک لے کے جانا ہے, اور 1.7 ملین تقریباً نئے جابز کریٹ کرنا ہے تاکہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ٹورزم سیکٹر کے اندر بڑھ سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بھی کافی سارے اقدامات پرپوز کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی جامع منصوبہ ہے جو 11 نکات پہ مشتمل ہے, اور حکومت انشاءاللہ جلدی اس کو وفاقی سطح کے اوپر جب پاس کر دے گی تو اس کی امپلیمنٹیشن سے آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی سیاحت کے شعبے کے پاکستان کی معیشت کے اندر کنٹریبیوشن میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آفتاب رانا صاحب. بڑا زبردست طریقے سے پاکستان اس حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہم, اور یہ آپ نے مناظر بھی دیکھے ہمارا پیارا خوبصورت پاکستان, اور اس میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں, ایک پورٹل بھی بنایا گیا ہے, اس کے ذریعے آپ کو سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. تو بہت کچھ ہے جو آپ نے جا کر ایکسپلور کرنا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا, لیکن موسمیاتی تبدیلیوں سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے اور ہر روز ہو رہا ہے. اس میں گورنمنٹل سطح کے اوپر بھی بہت سے اسٹیپ جو لیے جا سکتے ہیں, انڈیویجولی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ یہ دیکھیں کہ بارش زحمت بن گئی ہے, موسلادھار بارش نے تباہی پھیلائی. حادثات میں 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 25 سے زائد افراد زخمی ہیں. مختلف علاقوں میں مکانات کی چھتیں گر گئیں, 3 بچیوں سمیت 5 افراد لقمہ اجل بنے ہیں. اچھا, پھر بنوں, لکی مروت, نوشہرہ میں چھتیں گریں اور دیواریں گرنے سے 8 بچوں سمیت 9 افراد جان سے گئے. اچھا, کچھ اس طرح کے حالات ہم اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بارش نے موسم تو بڑا پر خوشگوار کر دیا ہے, اور سوات اور چترال کے پہاڑوں پر برف باری کی وجہ سے وہ جو سردی جس کو سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو گرمی کا سیزن آ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جاتی سردی, وہ لوٹ آئی ہے. اب محکمہ موسمیات نے ایک پریڈکشن کی ہے کراچی کے حوالے سے, ذرا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ 2 اپریل سے یعنی پرسوں سے کراچی سمیت ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی ہے.
اور اس دوران آندھی اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. آپ حیران نہیں ہے کہ کتنا کلائمیٹ چینج ہوا ہے, کتنا موسم چینج ہوا ہے کہ کراچی میں مارچ اپریل کے مہینے میں آپ ژالہ باری کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اور لاسٹ ایئر سے لے کر اب تک, سیلاب والے سیزن مانسون سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ ہم ریپیٹڈلی ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں یالہ باری. اب وہ ہم بارش سے کم ہوتا آہستہ آہستہ بات اب یالہ باری پہ چلی گئی ہے. تو اب یالہ باری بہت ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں جو لاسٹ ایئر یالہ باری ہوئی تھی مانسون میں, اللہ اکبر, اتنے بڑے بڑے اولے گرے تھے. اولے نہیں تو وہ کیا تھے, وہ گولے تھے, وہ کیا تھا. بالکل. تو چلیں ذرا اسلام آباد کی پہلے صورتحال جان لیتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی گردنواں میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, کہیں ہلکی کہیں تیز ہے. کیسا موسم ہے, شہری جو ہے اس موسم میں کیسے انجوائے کر رہے ہیں, بات کر لیتے ہیں. فرا ربانی ہمارے ساتھ ہیں. تو فرا, ذرا ہمیں صورتحال بتائیے گا, کیسی بارش ہو رہی ہے؟ آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی تو خیر دھوپ نکل آئی ہے, تو یہ رم جھم کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد میں. اچھا صدف, کل تو بڑا خطرناک موسم ہو گیا تھا کہ صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو رات گئے تک جاری رہا. اس دوران بارش کبھی تیز ہو جاتی تھی, کبھی ہلکی ہو جاتی تھی, ساتھ ہی ساتھ آندھی اور طوفان نے جو ہے وہ بڑا خطرناک ایک منظر بنا دیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ شام کے ٹائم میں دن کے ٹائم رات کا سما ہو گیا کہ بالکل سب طرف اندھیرا چھا گیا. صرف بارش تھی, اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی, اور اس میں بیچارے شہری جو اسلام آباد کے وہ پھنس گئے تھے. مطلب کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بارش جو ہے وہ رحمت سے کم زحمت زیادہ ہو گئی تھی کہ جو گاڑیوں پر, جو بائکس پر ٹریول کر رہے تھے, افراد و شدید مشکل کا شکار ہو گئے کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے اپنی گاڑیاں, اپنی بائک سائڈ پر پارک کر دی تھی, تو وہ ایک کافی ڈینجر سچویشن ہوگی. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ موسم تھوڑا سا بہتر ہوا, لیکن بادلوں کی جو گھن گرج تھی اس نے بھی شہر میں خاصا خوف و ہراس پھیلا دیا. اسی طرح جب محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی کہ یہ بارش کا سلسلہ بھی مزید جاری رہے گا تو تھوڑی سی اور پریشانی بڑھ گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف بارش ہوگی بلکہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. ایسا ہی ہوا. اس کے بعد شام کے اوقات میں اسلام آباد میں جو ہے اولے بھی پڑے, جیسے آپ نے بتایا وہ گولے سے تو تھوڑے چھوٹے تھے لیکن گولی کے سائز کے ضرور تھے, کہ وہ بنٹے کے سائز کے اولے تھے. تو شہری تھوڑے سے پریشان بھی ہو کہ خدا نہ خاصا کوئی نقصان نہ ہو جائے, جیسا پچھلے کچھ عرصہ پہلے بارش ہوئی تھی اور اولے پڑے تھے اس کی وجہ سے ہوا. لیکن اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہوا. ساتھ ہی ساتھ پھر محکمہ موسمیات نے بھی تھوڑا سا ڈرایا اور این ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کیا کہ بارش کے بعد جو ہے سچویشن تھوڑی خراب ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ندی نالوں میں طغیانی آنے کا خدشہ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ درختوں سے محفوظ رہا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو بل بورڈ, سائن بورڈز ہیں, ایسی عمارتیں ہیں جو کہ کمزور عمارتیں ہیں یا انڈر کنسٹرکشن ہیں, ان سے محفوظ رہا جا سکے. اسلام آباد میں اوور آل سچویشن تو یہ رہی کہ بارش ہوئی تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی, لیکن جیسے ہی بارش رکی تو موسم تھوڑا بہتر ہوا. آج کی اگر بات کریں تو صبح ٹیمپریچر تھا 12 ڈگری سینٹی گریڈ, لیکن اس وقت سورج صحیح چمک رہا ہے. 22 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت ٹیمپریچر ہے. لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے. جیسے مارچ ختم نہیں ہو رہا ویسے بارشیں بھی ختم نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ فرار ربانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ اور چل گئے سب کو دیکھیں, سب یہ اسلام آباد میں بھی سب کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ختم نہیں ہو جائے گا. ختم کیا بات ہے ایسی. آپ کو ذرا مان صحرا کے کچھ نظارے دکھاتے جہاں پر میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. کاغان ویلی کیا خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے, تو ہمارے نمائندے طاہر شہزاد انولی ہمیں اپڈیٹ کریں گے موسم کی صورتحال سے. جی بالکل, گزشتہ دور سے مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے اس وقت بھی بدستور جاری ہے. جبکہ بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی کے جو علاقے ہیں, سیاحتی مقامات نرام, بٹکنڈی اور بابو سٹاپ, وہاں پہ ہلکی ہلکی برف باری کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے, جس کی وجہ سے بالائی علاقوں کا موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہونا شروع ہو چکے ہیں. صبح کے اوقات اور رات کے اوقات میں میدانی علاقوں کا موسم جو ہے وہ بھی سرد ہونے شروع ہو چکے ہیں. آپ کو یہ بتا چلوں کہ کافی دنوں سے جو ہے مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں جو ہے موسم گرم ہو چکا تھا, تبدیل ہو چکا تھا. تاہم بارشوں کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ موسم انتہائی خوشگوار ہوتا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ 4 روز تک جو ہے یوں ہی وقفے وقفے سے بارش, جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا. بارشوں جو میدانی علاقوں کے بعض مقامات پر جو ندی نالے ہیں وہاں پہ طغیانی بھی ہے, اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی ہائی الرٹ جاری کر رکھا گیا ہے کہ جو ندی نالے اور بالائی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کیا جائے, اور جہاں لینڈ سلائڈنگ ہے اور جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہے وہاں بھی جانے سے گریز کیا جائے. بھائی مانسہرہ کے منظر دیکھیں, کتنی گرینری ماشاءاللہ. تو ایسے میں ہم سوات کی کیسے بات نہیں کریں. سوات کے جو بالائی علاقے ہیں اس میں حالیہ برف باری نے پورے خطے میں سفیدی یعنی کہ سفید چادر اوڑھی ہے, اور موسم ذرا سرد وہاں پر ہو گیا ہے, جبکہ وادی کے دلکش مناظر ہیں. سیاح اب یہاں پر کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم, ان سے جانتے ہیں. جی شہزاد.
آج چوتھے روز بھی سوات کے میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں ماہوڈن، کالام اور دیگر علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے باعث جاتی سردی لوٹ آئی ہے اور جو ملک بھر کے گرم علاقوں کے شہروں کے ستائے ہوئے سیاح ہیں، انہوں نے خوبصورت وادی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے بالائی سوات، ملم جبہ، کالام، بحرین، مدین، ماہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال لیا اور وہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور خاص کر جو خواتین اور بچے وہ لائیو سنو پال کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ بالائی علاقوں میں ہونے والی برف باری کے بعد بالائی سوات میں ہر سو سفیدی چھا گئے اور بالائی علاقوں کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ آئندہ 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا اور موسم بھی نہایت ہی سرد رہے گا۔ مارچ کے مہینے میں لائیو سنو پال اور بالائی علاقوں میں ہونے والی برف باری تو جو سیاح آ رہے ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ ملک بھر کے سیاحوں کو دعوت دے رہے کہ وہ آئے اور یہاں پر لائیو سنو پال کے مزے اٹھائے۔ کیا بات، دل کر رہا ہے کہ بس ہم یہاں پر سوات میں ہوں، چائے پکوڑے ہوں ساتھ میں، اور بس ہم ابھی بھی پکوڑے، ابھی تو پورا مہینہ پکوڑے رمضان میں جو سوات میں پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے ہلکی ہلکی دھند میں انجوائے کرنے کا مزہ آتا نا پکوڑے۔ چلیں موسم کی صورتحال پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ کیا پریڈکشنز ہیں۔ ڈائریکٹر میٹ عرفان بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں بارشوں کا ایک سلسلہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے، بلکہ سوات کے مناظر تو ہم نے برف باری کے بھی دیکھے۔ تو ذرا سا بتائیے گا اس ساری کے موسم کے پیچھے کون سا یہ سسٹم ہے جو اس وقت آیا ہے اور کتنے عرصے تک یہاں پر بارشوں کا سلسلہ رہے گا؟ ملک بھر کی اوور آل بات کریں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارے پاس ونٹر میں اور تھرو آؤٹ دا ایئر جو بارش ہوتی ہے، یہ مغربی ہواؤں کے سلسلے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ونٹر میں کیونکہ مونسون مشرقی علاقوں طرف سے نہیں آتے، تو صرف مغرب کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ کولڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو ونٹر میں جتنا بھی آپ کے پاس جو پیٹرن بنے گا وہ ٹھنڈک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سپرنگ میں ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ مغربی ہواؤں کے سلسلے جو ہے یہ میڈیٹرانین سی میں بنتے ہیں اور ادھر سے موو کر کے یہ مشرق کی طرف آتے ہیں، پہلے عراق، ایران، افغانستان، یہاں سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جو کہ آج رات گزشتہ جو رات گزری ہے اور آج دوپہر تک جو ہے یہ بالائی جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہوں گے یہاں سے بھی نکل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور سپیل ہے جو کل انٹر ہوگا، جو کہ بلوچستان کے میں انٹر ہوگا اور اگین وہ جو ہے بارش کرے گا وہاں پر۔ بعض علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ہے۔ خاص طور پہ دیکھ لیا کریں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ موسلادھار بارش، تو وہ ایک اسپیسیفک ایریاز ہیں۔ اب جو بلوچستان میں جو موسلادھار بارش ہوگی وہ شمال مشرقی علاقے خاص طور پہ ہوں گے، جس میں بارکھان، جعفر آباد، نصیر آباد، اس کے علاوہ لورا لائی، یوب اور اس کے ساتھ ملحقہ کوہستان جو ہے ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس ہیں، جہاں پر ہم موسلادھار بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے نا وہ ندی نالوں میں ان علاقوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ باقی علاقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو پنجاب کے جو میدانی علاقے ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ بادل رہیں گے، بارش بھی ہے آندھی کے ساتھ، اور اس میں ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں ان میں کیونکہ گندم کی کاشت جو ہے وہ کٹائی بھی کسی علاقے میں چل رہی ہوگی، تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ احتیاط کریں۔ اچھا، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے ساری ڈیٹیلز خود ہی سے بڑے اچھے سے سمجھا دی۔ کراچی کا بتا دیں عرفان بیگ صاحب، کراچی میں کوئی تیز بارش یا ہلکی بارش، ہلکی سے درمیانی بارش کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، یہ والا جو اسپیل ہے یہ پچھلے والے اسپیل سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپ ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پچھلے سے تھوڑی ساری زیادہ ہے، لہٰذا یہ جو سندھ کے علاقے ہوں گے ان میں دادو اور اس کمبر شداد کوٹ اور یہ والے حیدرآباد، یہ جتنی بھی ویسٹ کی پٹی ہوگی اور نیچے جو کراچی جو ساحلی پٹی ہوگی، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بارش ہے، آندھی بھی ہوگی، اور بعض علاقوں میں جو ہے نا یہاں ایسا نہیں ہے کہ ژالہ باری جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا سپریڈ میں آ جائے گی، لیکن چند مقامات پر جو ہے نا وہ ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ اور عرفان صاحب، یہ جو ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں موسلادھار بارش، طوفانی بلکہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے، ایون کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو یہ بارشیں کتنے عرصے وہاں پر جاری رہیں گی؟ دیکھیے، یہ جو اپریل کا فرسٹ ویک ہے، جو پہلا ہفتہ ہے،
اس میں یہ والا اسپیل جو ہے وہ آج تقریباً یہ نکل جائے گا. اس کے بعد 1 یا 2 دن جو ہوں گے وہ جو خیبر پختونخوا کے علاقے جو ہوں گے وہاں پر بریک آئے گا. جزوی ابرآلود رہے گا لیکن بریک ہوگا اوور آل. لیکن پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ بارشیں شروع ہو جائیں گی. اور اس کی یہ جو والا اسپیل ہے یہ جو اس کی اسٹرینتھ زیادہ لگتی ہے کہ جو پاکستان کے جو وسطی علاقے ہوں گے اور جو جنوبی علاقے ہوں گے, جس میں میں نے بلوچستان اور ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس کی بات کی اور ساؤتھ پنجاب کی بات کی, یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ زیادہ ہوگی. پھر بعد میں 1 یا 2 دن جو ہے نا 3 یا 4 تاریخ کو جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آئے گا. اب اس دوران میں جو ہے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہ آلریڈی جو ہے اس پہ بارش کیونکہ پچھلا اسپیل ہو چکا ہے گو کہ یہ سلائڈ ہوگا, لیکن یہاں پر مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ضرور رہے گا آپ کے پہاڑی علاقوں میں, کیونکہ پچھلا اسپیل ابھی گزرا ہے ساتھ ہی یہ دوسرا آ گیا ہے, تو اس لیے ویٹ زمین ہوگی تو وہاں پر جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ رہے گا. بہت شکریہ عرفان بھائی صاحب, آپ نے بڑے اچھے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا. یعنی کہ بارشوں کا سلسلہ بس شروع ہی ہو گیا, اب شروع ہو گیا ہے. اب پھر یہ وہی بات ہے نا کہ یہ پری مونسون سمجھے اس کو یا کیا سمجھے اس کو, یہ تو بڑا ایک ایشو ہے. لیکن کے پی کے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ کے پی کے بالائی اضلاع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ ہے, گلوف جسے کہتے ہیں. پی ڈی ایم اے نے 5 حساس اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے. نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. نواب بتائیے گا کون کون سی جھیلوں میں یہ گلوف کا خدشہ موجود ہے؟ جی نواب شیر. جی نواب شیر بتائے گا کے پی کے بالائی اضلاع میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ موجود ہے. پی ڈی ایم اے نے کیا اس حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے؟ چلے نواب شیر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث اپر چترال, لوئر چترال, اپر دیر, سوات اور اپر کوہستان میں گلیشیئرز پگھلنے کا امکان ہے. فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. ضلع انتظامیہ ہنگامی اقدامات اور پیش کی تیاریاں کرے. پی ڈی ایم اے نے فوری وارننگ سسٹم کو فعال رکھنے, خطرے سے 2-4 علاقوں میں انخلاء سے متعلق مشقیں کرانے اور انخلاء مراکز فعال رکھنے کی تاکید کی ہے. پی ڈی ایم اے نے ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کے عملے کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے ضروری مشینری اور آلات پہلے سے تعینات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. چلے جی یہاں پر لیتے ہیں بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے پی ایس ایل سیزن 11 کی جو کہ جاری ہے. کل ریسٹ کا دن تھا لیکن آج میچ ہے اور آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹکرائیں گے. دونوں ٹیموں کے ذرا پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے دونوں جو ہے پوائنٹس ٹیبل پر جگہ بنانے کے لیے آج میدان میں اترے. ایونٹ میں ملتان سلطان سے پہلے میچ میں شاداب 11 کو 5 وکٹوں سے ہرایا, جبکہ پشاور زلمی نے راولپنڈی کے خلاف اپنا امتحان کامیابی سے پاس کیا. کراچی کنگز کی لگاتار فتوحات جو 2 فتح ملی ہیں, پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر جبکہ لاہور قلندر دوسرے, ملتان سلطان تیسرے, پشاور زلمی چوتھے نمبر پہ. لیکن راولپنڈی, اسلام آباد یونائیٹڈ, حیدرآباد کنگز ابھی تک اپنی پہلی جیت کے منتظر ہیں. بالکل, اور ہم بھی منتظر ہیں. اچھا جناب, بڑی آپ لوگ سن رہے ہوں گے کنٹروورشل باتیں, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں, بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, لیفٹ رائٹ چیزیں ہو رہی ہیں. اب سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر نسیم شاہ پر ہوا بھاری جرمانہ. کرکٹ بورڈ نے 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. نسیم کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو برطرف کر دیا. بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اور پی سی بی نے 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا. 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے نسیم کا موقف سننے کے بعد فیصلہ سنایا, جبکہ سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی پر لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. اور یہ غیر معمولی واقعہ 28 مارچ کو ہوٹل میں پیش آیا تھا. فرینچائزر نے فوری طور پر مکمل تحقیقات کی اور لاہور قلندرز نے فیصلے سے پی سی بی کو آگاہ کر دیا. اچھا جناب, ظاہر ہے یہ ہوٹل میں پروٹوکول کی خلاف ورزی پر ڈی آئی جی آپریشنز نے پی ایس ایل انتظامیہ کو مراسلہ لکھا تھا اور جو نسیم شاہ کی جو ٹویٹ تھی وہ انہیں کافی کاسٹلی پڑی ہے. 2 کروڑ روپے اب جانا انہیں پے کرنا پڑے گا. لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ جی پابندی بھی لگ سکتی تھی, جو سینئر پلیئرز بھی کہہ رہے ہیں. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ہاشمی صاحب اور ہمیں ساتھ میں جوائن کیا ہے اینکر پرسن نجیب الحسنین صاحب نے. تو شاہد صاحب سے ذرا جان لیتے ہیں. شاہد صاحب, اب یہ تمام تر جو پروسیس ہوا, جو نسیم شاہ سے شروع کرتے ہیں, پہلے 2 کروڑ روپے کا انہیں جرمانہ بھرنا ہوگا اور اس سے پہلے خبریں بھی آ رہی تھی, کل ہی ہم سن رہے تھے کیا پابندی کا بھی کوئی امکان تھا اور پھر یہ پابندی سے ساری ایفرٹ کر کے جی معاملہ جرمانے تک محدود ہو گیا.
تو ایسا بھی کچھ خبریں تھی, کنفرم کر رہے ہیں صاحب شاہد صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک بڑا لمبا فائن بھی لگنے والا تھا, لیکن پھر یہ غور کیا گیا کہ ایک ینگسٹر ہے, پاکستان کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, تینوں فارمیٹ کھیل چکا ہے پاکستان کے لیے اور اچھی کارکردگی بھی دکھائی ہے. گزشتہ کچھ ماہ سے اس کی پرفارمنس اتنی اچھی بھی نہیں رہی, فٹنس پر بھی سوالیہ نشان ہے. پھر یہ ٹویٹ آ گیا جس کو آلدو کہ بہت جلدی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ وجہ نہیں مانی, ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے پیش کیا جس نے 2 کروڑ روپے فائن کیا. یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی تھی کہ شاید 1 سال کا یا 2 سال کا بین لگ سکتا تھا, اور محسن نقوی صاحب نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ ینگسٹر ہے, اس کا وقت ضائع ہوگا, پاکستان ٹیم کو اس کی ضرورت ہے, تو ایک لمبا چوڑا فائن لگا دیا. اس سے پہلے آج تک کبھی اتنا فائن کسی بھی پلیئر پہ نہیں لگا. کچھ 70 لاکھ کے قریب فائن لگا تھا شعیب اختر کے اوپر 2007 میں, جب انہوں نے اپنے ٹیم میٹ محمد آصف کو T20 ورلڈ کپ کے دوران بلے سے مارا. نجیب سے ذرا پوچھیں. ہاں بالکل. نجیب, آپ کے خیال میں کیا یہ زیادہ سخت سزا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پہلے تو اب تو پلیئرز کے مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نسیم شاہ نے جو پہلے کہا جی ہیک ہو گیا, پھر بعد میں انہوں نے ایک اور ابھی ٹویٹ بھی کیا, تو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ ایکسپٹ کر لیا گیا کہ جی غلطی انہی کی تھی اور مینجمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں تھا جو ان کا مینیجر چلا رہا تھا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میرے حساب سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ سختی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ کلیئرلی وائلیشن ہے آپ کی سینٹرل کانٹریکٹ کی. آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے, آپ کی پولیٹیکل سٹانس آپ کا جو بھی ہو, آپ کی جو بھی پولیٹیکل بلیفس ہو, آپ اس طرح سے اس سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اس کو آ کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ٹویٹ کرنے کے 10 منٹ بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ کہا کہ وہ ہیک ہو گیا تھا اکاؤنٹ, اب وہ ریکور ہو گیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے اٹس ویری چائلڈش کہ آپ کو 10 منٹ میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کو ریکور ہو جائے, اس میں 20-24 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ بات تو ماننے والی تھی نہیں. دوسرا پھر ظاہر ہے ڈیمیج کنٹرول پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مینیجر کر دیتے ہیں یا آپ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کر دیتے ہیں. یہ بھی صحیح بات نہیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ بات بعد میں نسیم شاہ نے خود بھی ایڈمٹ کی ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں ہوگی. بہت بھاری جرمانہ ہے, لیکن سزا تو ان کو ملنی تھی, ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے پابندی بھی لگتی. تو کچھ اس طرح کی بات نہ کی جائے جس سے آپ کا کریئر خطرے میں پڑ جائے. تو آئی ہوپ کہ نسیم شاہ یہ چیز سمجھ رہے ہوں گے. اور شاہین والے ایشو پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے نجیب بھائی؟ آپ انہوں نے پروٹوکال کی خلاف ورزی کی لاہور میں, پھر ڈی جی آپریشنز نے مراسلہ لکھا پی سی بی کو, اس حوالے سے کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیے, شاہین اتنے پاکستان کے کپتان بھی ہیں, اتنے سیزن کھلاڑی ہو گئے ہیں, اب ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور دیکھیے, ان کی اپنی غلطی نہیں تھی, چاہے وہ سکندر رضا کی تھی یا کسی کی بھی تھی. جس قسم کے حالات ہیں اور جن سرکمسٹانسز میں ہم اپنی یہ لیگ کرا رہے ہیں, تو ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی پروٹوکولز کا خیال رکھنا تمام کھلاڑیوں کے اوپر فرض ہے, ان کو پوری طرح سے فالو کریں, ورنہ آبویسلی اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. لیکن ایک بات پہ سب اتفاق کر رہے ہیں کہ بڑا بھاری جرمانہ ہوا ہے اور اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتا تھا. شاہد صاحب, ذرا آج کے میچ پر آ جاتے ہیں. کل کا دن ہم نے دیکھا ریسٹ کا دن تھا. آج اسلام آباد یونائیٹڈ پشاور زلمی قذافی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے. تو پچھلے میچز میں ہم نے دیکھا پچ پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس بار آپ کیا حالات و واقعات ہمیں بتائیں گے, کیا چیزیں ہیں جو بہتر کی گئی ہیں؟ یقیناً چینج ہونی چاہیے, وہ مظلوم پچ نہ ہو جس پہ ہفتے اور اتوار کو 4 میچ کھیلے گئے اور اس کا میرا خیال ہے 3 ہو چکا ہوگا اس پچ کا. مجھے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 16 پچز اسکوائر پہ ہیں آفیشلی, اور ان 16 میں سے 7 پچز انٹرنیشنل اور پی ایس ایل کے میچوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. جب آپ کے پاس 7 پچز ہیں تو آپ ایون ڈبل ہیڈر والے دن بھی 2 الگ الگ پچز یوز کریں. جب بھی فریش پچ ہوگی, اچھا اس پہ بھاری سکور ہوگا. اور لیگ کے میچز T20 جتنے بھی دنیا بھر میں ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں یا گراؤنڈ میں آ کے دیکھ رہے ہیں, انہیں پسند ہوتا ہے 200 پلس اسکور ہو. کوئی ایک اننگ میں کم از کم 8-10 چھکے لگیں, دوسری اننگ میں بھی 8-10 چھکے لگیں, 200 پہ 200 چیز ہو جائے. تو جب اتنی ساری پچز موجود ہیں تو فریش پچ استعمال کرے, اور اسپیشلی آج کا میچ ایک دن کے گیپ کے بعد ہو رہا ہے, تو ایک نئی پچ استعمال ہونی چاہیے. تو نجیب بھائی, اگر فریش پچ آج استعمال ہوتی ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے میچ کو؟ ایکسائٹنگ میچ ہوگا؟
بالکل آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ اگر فریش پچ استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہوگی آبویسلی، یہ تو کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور کل اس پہ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا، شاہد صاحب نے وہاں پہ بھی سمجھایا. ظاہر ہے کہ آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسکور کم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے پی ایس ایل کے لیے. دونوں ٹیمیں بہت مزیدار کرکٹ کھیلیں گی. میرے حساب سے ایک ایکسائٹنگ مقابلہ ہونا چاہیے. 200+ رن بننے چاہیے، مطلب آلموسٹ 400 کے قریب رن بننے چاہیے دونوں ٹیموں کی طرف سے، تب جا کے مزہ آئے گا. خوب چھکے لگیں، خوب ایکسائٹمنٹ ملے ٹی وی پہ دیکھنے والوں کو. ویسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایکسائٹمنٹ اس وجہ سے بھی تھوڑی کم ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ میں لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنی ہے. تو نجیب ویسے گراؤنڈ میں فینز نہیں ہیں اور ہم بڑا مس کر رہے ہیں، سب بڑا مس کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈیسیجن اس پہ بڑے 2 دن پہلے تک تو بات ہوتی رہی، پھر دوسری کنٹروورسیز آ گئی. آپ کے خیال میں محدود طور پہ لمیٹڈ اماؤنٹ آف پیپل جو ہے وہ کیا الاؤ کر دینے چاہیے؟ کیا اس بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیے اس چیز کا فیصلہ آبویسلی ہمارے چیئرمین صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں. اس چیز کا فیصلہ سب سے اچھا وہی لے سکتے ہیں، سب ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیسائیڈ کریں. ہم تو اس چیز کو جو پی سی بی ڈیسائیڈ کرے گا، جو حکومت پاکستان ڈیسائیڈ کرے گی، جو سیف رہے گا سب کے لیے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ لیگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سیزن میں ہمیں بگر اینڈ بیٹر دین ایور کرنی ہے، کراؤڈ کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. تو جتنا جلدی ہو تماشائی واپس گراؤنڈ کی طرف واپس آ جائے. زبردست، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نجیب بھائی اینڈ شاہد بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے نکالا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ نا وہ جو پی ایس ایل کی ایک ایکسائٹمنٹ، ایک تھرل ہوتا ہے نا، ایک ہائپ ہوتی ہے، وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا لیس ہے یا مسنگ ہے، کیونکہ شائقین آبویسلی ہم نہیں جا پا رہے گراؤنڈز میں. بٹ وی ہوپ کہ جنگ سچویشن جلدی سے ختم ہو تاکہ ہم جا کے بھائی میچ گراؤنڈ. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ نے بہت ساری چیزوں کو متاثر کیا ہے. اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں جس طرح سے ہمیں ٹریفک نظر آتا تھا، پیک آورز میں بھی ہمیں ویسے ٹریفک نہیں نظر آ رہا، بیکاز پیٹرول پرائز بڑھ گئے ہیں اور دیگر ایشوز ہیں. ایون عید پر بھی اس طرح خریداری نہیں ہو سکتی. ابھی آپ لوگ شام کو اگر جائیں بازار، آپ ذرا کبھی چکر لگائیں ایک ناظم آباد سے آپ صدر تک کا، آپ کو نظر آئے گا کہ بازار میں کوئی رونق نہیں ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں ہیں. انفلیشن آپ دیکھیں 55 روپے کے بعد پھر ہائی آکٹین اتنا مہنگا ہوا، تو وہ اس طرح سے کاروبار نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہمیں. ایک اپڈیٹ ہے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. رینجرز کی کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں کارروائی ہوئی ہے اور کاکا گینگ کے 3 ملزمان جہاں زیب، لونگ اور محمد منیر عرف ہنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو افضل خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. افضل بتائیے. دیکھیے اس حوالے سے ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کو شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک شادی ہال کے قریب سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک شہری کے ساتھ لوٹ مار کر رہے تھے. اور ان ملزمان کے بارے میں جب تفتیش کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ یہ شاہ لطیف ٹاؤن کے علاوہ منزل پمپ، اسپتال چورنگی، شہریار ٹاؤن، یونس چورنگی اور دیگر علاقوں میں بھی اپنے شہریوں کے ساتھ جو شہری ہیں ان کے ساتھ لوٹ مار کرتے تھے. اور یہ ملزمان فیکٹریوں میں ریکی بھی کرتے تھے تاکہ وہاں سے جو لوگ تنخواہ لے کے نکلتے تھے تو ان کو بھی یہ لوٹ کیا کرتے تھے. اس میں ایک ملزم ہے منیر جو جرائم پیشہ افراد کو کرائے پر موٹر سائیکل بھی فراہم کرتا تھا. اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان ملزمان سے بھی اسلحہ ایمونیشن برآمد ہوا ہے اور انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے اب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو کچھ اپڈیٹس دے دیں. سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے ڈی جی ایس بی سی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اسی حوالے سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر عمر سے. بتائیے گا اصغر. جی جوڈیشل کمیشن نے جو سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کر رہا ہے ایک نوٹس جاری کیا ہے ڈی جی ایس بی سی اے کو، جس میں کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ جو بلڈنگ کے قوانین کے جو ریگولیشن ہے اس پر پابندی کرانے کا ذمہ دار ادارہ کون ہے اور ان کے بارے میں ہمیں قانونی وضاحت بھی بتائی جائے کہ کس طریقے سے وہ کون سے دفعات اور آئین کے آرٹیکل، وہ قانون کے آرٹیکل ہیں جن کے تحت ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی ادارہ ہے زمین کی یہاں پر تعمیرات کا، جس کی وجہ سے بد نظمی اور بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو عدالت نے کہا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ کل یکم اپریل 11 بجے تک یہ تمام ان کی وضاحتیں ہیں اس کے دائرہ کار اور ان ریگولیشن پر عمل درآمد کرانے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ اصغر عمر. تو جناب سانحہ گل پلازا
گل پلازا کے بارے میں ہم بالکل اس کی چل رہے ہیں تمام تحقیقات، بٹ یہ ہے کہ گل پلازا پاپ اپس بازار ہو رہے ہیں. گل پلازا ایک پاپ اپس آپ کو نظر آئیں گے، رمضانوں میں ہو رہے ہیں، پرائیویٹ بھی ہو رہے ہیں، پچھا ایکسپو سینٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ وہاں پر جا کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آن لائن پہ بہت زیادہ بزنس نے شفٹ کر لیا ہے، تو آپ ان کو آن لائن پہ بھی، اور اگر آپ خریداری نہیں کریں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کا وہ لنک اور وہ پوسٹ، تاکہ جی ان کے طرف فالوور زیادہ بڑھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، موسم کا بھی دھیان رکھیے گا، اسی حساب سے جی اپنی سارے پلاننگ کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.